میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے بارے میں بات کی تھی، تو انشاءاللہ آج اس بات کو مکمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر معاملے میں ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، شریعت کے مطابق عمل کریں۔ ہر وہ عمل جو شریعت سے ہٹ کر ہے اس سے بچ کے رہیں۔ میں نے پچھلے جمعے 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ 3 بنیادی اصول ہیں جن پر تمام مسلمان متفق ہیں۔ ان میں پہلا اصول یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، ایک مکمل دین ہے۔ تو جب وہ مکمل دین ہے تو اس مکمل دین میں میلاد النبی کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ اور دوسرا اصول میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی خبر دے دی، یعنی جس بات میں خیر تھی مسلمانوں کے لیے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی۔ اگر میلاد کے جشن میں خیر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ ہمیں کہہ کر جاتے کہ یہ آپ نے منانا ہے، کیونکہ یہ خیر کی بات نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو نہیں کہی، اس کا حکم نہیں دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں نے ہر وہ بات جو تمہارے لیے جس میں خیر ہے، وہ میں نے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، میں نے وہ تمہیں بتا دی۔ تو لگتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے قریب کرنے والا نہیں ہے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا۔ اور تیسری بات، تیسرا اصول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی اور عبادت گزار کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو آپ سے بڑھ کر نیکی کرنے والا اور کوئی نہیں، تو آپ ضرور یہ نیکی کر کے جاتے۔ یہ بنیادی اصول میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعے رکھے تھے، اور بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد رسی کی جائے، آپ سے مدد طلب کی جائے، آپ کو عالم الغیب سمجھا جائے، اور اسی طرح اور بھی آپ کو مختار کل سمجھا جائے۔ یہ واضح شرک کی باتیں ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ نبی کو ملانے والی باتیں ہیں، جبکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ہمارے ہاں جو عید میلاد النبی میں ایک بات کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اس محفل میں، محفل میلاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب آ گئے، اور دوسری طرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، یعنی پہلے نہیں تھے اب آ گئے ہیں تبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو اب کیسے آ گئے؟ پہلے نہیں تھے۔
تو یہ اصل میں جو باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں پھر وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کے معاملے میں وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں. تو اس طرح واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَلَيْهِ الْقَبْرِ، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جس پر قبر کو پھاڑ کر نکالا جائے گا. یعنی قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو وہ بعد میں اٹھیں گے، سب سے پہلے میری قبر کو پھاڑ کے مجھے نکالا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، آپ کا یہ فرمان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا کر قبر مبارک میں چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے قبر پھاڑ کے نکالا جاؤں گا. تو اس سے پہلے آپ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یعنی واضح اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی آ جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انا اول من ينشق علیہ القبر، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جس کو قبر پھاڑ کے نکالا جائے گا. تو معلوم ہوا اللہ کے نبی اب قیامت کے دن ہی سب سے پہلے اٹھیں گے، اس سے پہلے وہ نہیں آ سکتے. اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. یاد رکھیں دین میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، کل بدعت ضلالہ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ دین سمجھ کر کی جائے تو وہ بدعت ہے، اور ہر قسم کی بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. تو اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں واضح بتایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کوئی اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے میں تمہارا تو اس بات کو دیکھو کہ اللہ کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں اور اس کا رسول کیا فرماتا ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس وہ بات لوٹا دو. اب جو اللہ اور اس کا رسول کہے اس کے مطابق دیکھ لو، عمل کر لو، اور جو جس کی بات اس کے خلاف ہو وہ دستبردار ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے. یہ اصول اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا. اب دیکھا جائے کہ یہ میلاد، اس پر ہمارا اختلاف ہو گیا. ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب اللہ بھی میلاد مناتا ہے، رسول بھی میلاد مناتے ہیں، صحابہ بھی میلاد مناتے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جھوٹی دلیلیں بھی گھڑ لیتے ہیں. اللہ کا میلاد کیا بتاتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کو، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کو پیدا کر کے عالم ارواح میں ان سے عہد لیا کہ تمہارے ہوتے اگر میرا نبی پیدا ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے اس کی مدد کرنا. یعنی گویا نبی کی پیدائش پر اللہ میلاد منا رہا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کیا زبردست دلیل کہ اللہ میلاد منا رہا ہے، کہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہوتے اگر میرا نبی پیدا ہو جائے. دیکھو میلاد پیدا ہونے کو کہتے ہیں نا، تو پیدا ہو جائے، آ جائے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی پیروی کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے پیچھے لگ. اب یہ اللہ کا میلاد ثابت ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مناتے ہیں، وہ اس کی کیا دلیل؟ وہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہے یا رسول اللہ، آپ ہر
پیر اور ہر جمعرات روزہ رکھتے ہیں، تو کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پیر کا دن وہ ہے کہ جس میں پیدا ہوا، شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں، میں اس میں پیدا ہوا۔ تو اللہ کے نبی میلاد مناتے تھے اور ہر ہفتے مناتے تھے۔ کیسی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی روزہ رکھ کے میلاد منائیں اور ہم دسترخوان لگا کر میلاد منائیں؟ یعنی کیا نبی کی مخالفت؟ اور دلیل یہ ہے کہ ہم نبی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے نبی بھی میلاد مناتے، اسی طرح صحابہ سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جھوٹی دلیلیں شیطان انہیں سکھاتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تو تم اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کر دو، جو اللہ اور اس کا رسول۔ اب آپ بتائیں، کہیں پر بھی میلاد کا کوئی ذکر ہے شریعت میں؟ کہیں پر بھی نہیں۔ یہ تو عیسائیوں کی دیکھا دیکھی، یہ ہم نے شروع کر دیا، ہمارے ہاں شروع رائج ہو گیا، وگرنہ اس سے پہلے 604 ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی، یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد جو چیز، جو کام 600 سال بعد رائج ہو، شروع ہو، وہ بھلا شریعت کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں ان کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما هو لیس منہ فہو رد۔ جو کوئی نئی چیز دین میں شامل کر کے دین بنا کر کی جائے تو وہ مردود ہے، اس کو رد کیا جائے گا، اسے نہیں مانا جائے گا۔ تو اتنی واضح بات بخاری میں آئی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کوئی عمل شریعت سے ثابت، میلاد کے حوالے سے ثابت نہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر غلو نہ ہو اور آلات موسیقی کا استعمال بھی نہ ہو اور مرد و زن کا اختلاط بھی نہ ہو، یہ منکرات ہیں، یہ منکرات ہیں، اور منکرات ان میں نہ ہو تو پھر جائز ہے اللہ کے نبی کا میلاد منانا، پھر جائز نہیں۔ میرے بھائی دیکھیں، عیدین میں اذان کیوں نہیں؟ عیدین میں اور جنازے میں اذان نہیں دی جاتی، کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، نہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب یہ اس سے بڑھ کر اچھا کام کون سا ہے اذان دینا؟ جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، تو وہ نہیں کرنا۔ اگر کریں گے تو بدعت ہو جائے گی، تو اس سے بڑھ کر اچھا کام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ جب وہ ٹھیک نہیں، تو یہ تو ویسے بھی غیروں کی مشابہت ہے، کافروں کی مشابہت ہے، مشرکین کی مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دوسروں کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کسی صورت جائز نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا مسجد میں، کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے 10 دفعہ کنکریوں پر الحمدللہ پڑھو، 10 دفعہ کنکریوں پر اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، کنکریوں پر 10 مرتبہ۔ اب وہ اللہ اکبر الحمدللہ کنکریوں پہ پڑھتے جا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کام شروع کر دیا انہوں نے۔ میں فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر گیا، ان سے میں نے کہا کہ میں نے آج مسجد میں ایک ایسی خیر دیکھی ہے جو مجھے درست نہیں لگتی۔
بظاہر اچھی بات ہے، لیکن وہ مجھے صحیح نہیں لگتی۔ پھر ان کو بتایا کہ یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فوراً بھاگے بھاگے آئے اور مسجد میں آ کر کہنے لگے، فرمایا اپنی برائیاں شمار کرو، اپنی برائیوں کو گنو، شمار کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری کسی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ نیکیاں شمار کرنے کی بجائے اپنی برائیاں شمار کرو۔ اور پھر فرمانے لگے، وہی حقم یا امت محمد، اے امت محمد افسوس ہے تم پر، ما اسرع حلقتکم ہؤلائی اصحابت نبیکم، فرمایا کہ کتنی جلدی تم ہلاکت کی راہ پر چل پڑے ہو۔ یہ صحابہ جو تمہارے نبی کے صحابہ ابھی تمہارے اندر موجود ہیں، متوافرون، کافی تعداد میں، اور وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلُ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، وَلَمْ تُكْسَرْ آنِيَتُهُ، اور آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، اور تم اس ہلاکت کی راہ پر چل پڑے ہو۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ ہی اہدیٰ من ملت محمد، مجھے بتاؤ کیا تمہارا طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بہتر ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نہیں تھا تو تم نے یہ طرز عمل اپنایا ہے، تو کیا تم یہ طرز عمل نبی کے طرز عمل سے بہتر کر رہے ہو؟ او مفتح باب الضلالہ، یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا۔ یعنی یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے انہیں سمجھایا، حالانکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کنکریوں پر پڑھ رہے تھے، مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے۔ تو یہ کتنا اچھا عمل ہے کہ فارغ بیٹھے ہیں تو وہ کنکریاں ادھر سے ادھر کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ یعنی اللہ اکبر پڑھ رہے۔ یہ بظاہر خیر کی بات ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے فرمایا کہ تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا، یعنی اس قدر سختی سے اس خیر کو درست نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں۔ انہوں نے واضح کہا کہ کیا تم اب یہ طریقہ اپنا کر نبی کے طرز عمل سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو تم نبی کی طرز سے بہتر کرنا چاہتے ہو، بہتر بنانا چاہتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو میرے بھائیو، حضرت امام مالک نے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خیانت کی، رسالت کو پہنچایا نہیں۔ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں نبی نے بتایا نہیں، کیا نہیں، انہوں نے خیانت کی اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، یعنی گویا نبی پر وہ خیانت کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں۔ کتنی سخت بات ہے میرے بھائیوں، بظاہر خیر کی بات ہے۔ ہر خیر جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی وہی خیر ہے، اور اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ خیر نہیں، وہ گمراہی، وہ بدعت۔ یعنی دیکھیں، ذبح کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو اور ذبح کر دو۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اور میں والناس تک سارا قرآن پڑھ کے ذبح کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ میرا یہ عمل درست ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ نبی نے، حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ دیکھیں، یہی کہا جاتا ہے نا، ہم نے نبی کی تعریف کی ہے، ہم نے نبی کی شان اونچی کی ہے، اس پر خوشی منا رہے ہیں، اور کیا؟ اب
بات یہ ہے کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. جیسے ذبح کرتے ہوئے قرآن پڑھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی کے طریقے کے مطابق اسے ذبح نہیں کیا گیا. حالانکہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے. تو میرے بھائیوں، ہر بھلائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا بہت ضروری ہے. وہ حالی نے کیا خوب کہا کہ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم، بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا قبر پہ میری سر کو خم تم. یعنی کتنا واضح طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ شعروں میں الطاف حسین حالی نے یہ بیان کیا. میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، جبکہ یہ متفق بات ہے، اس پر اتفاق کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول ایک رائے ہے، اتفاق اس پر نہیں. زیادہ تر لوگ 9 ربیع الاول کو کہتے ہیں. یہ پکی بات ہے کہ سوموار کو آپ کی ولادت ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت. اب سوموار کا دن جو حساب دان ہے وہ بتاتے ہیں 9 ربیع الاول کو بنتا. خیر، اگر 12 کو مان بھی لیا جائے، ایک دن میں خوشی اور غمی اکٹھے ہو جائیں، مجھے بتائیں اہمیت کس کو دی جاتی ہے؟ عید کے دن خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں فوتگی ہو جائے. عید کا دن خوشی کا دن ہے، فوتگی غمی کا معاملہ ہو گیا. اب دو باتیں اکٹھی ہو گئی، خوشی اور غمی. مجھے بتائیں خوشی منائی جائے گی یا غمی کا اظہار کیا جائے؟ صاف ظاہر ہے جب خوشی اور غمی اکٹھے ہو جائے تو غمی کو اہمیت دی جاتی. آپ یقین جانیں، اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے 12 ربیع الاول کا دن تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی اور ایک شعر پڑھ رہی تھی. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالی، کہ مجھ پر آج اتنی مصیبتیں آن پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی وہ راتیں ہو جاتی. یعنی یہ شعر پڑھ رہی تھی، صحیح احادیث میں اس کا ذکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق پر وہ رو رہی تھی. حضرت انس سے فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہیں کہ آپ کو میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالنا کیسے برداشت ہو گیا؟ یعنی محبت میں اللہ کے نبی کے فراق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یعنی غم کی حالت میں کہتے ہیں آپ کو کیسے برداشت ہو گیا کہ آپ میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالتے گئے. یعنی انتہائی غمگین، صحابہ غمگین، اور ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں این 12 ربیع الاول. اور پھر دلائل، اللہ اکبر، ایسے ایسے شیطان نے دلائل ہمیں سکھا دیے ہیں کہ بس اللہ کی بات. تو میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ عید میلاد النبی کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. ان 2 کے علاوہ شریعت میں کہیں کسی عید کا ذکر نہیں. کچھ نکات ہیں
جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب وقت تھوڑا ہے اور یہ 10 نکات. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر دینی عمل اس کی بنیاد اتباع شریعت ہے. یعنی کوئی بھی دین کا کام ہے وہ شریعت کی اتباع میں ہونا چاہیے تو وہی دین ہے. اور ایک جانب شریعت ہو اور دوسری جانب خواہشات نفس ہوں تو شریعت کو اپنایا جائے. ہمارے ہاں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. یہ جو شریعت کا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے, اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور ان راستوں پر مت چلو جو جنت کے راستے سے تمہیں ہٹا دے, دور کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. فرمایا عضو علیہا بالنواجذ, داڑھوں کے ساتھ اچھی طرح تھام لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور بدعات سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہوتی. اور ایک روایت میں ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی. اس لیے میرے بھائیو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہر دین کا کام اتباع شریعت کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو یہ شریعت نہیں ہے میلاد کا عمل. دوسرا نقطہ, دین مکمل ہے, اس میں کوئی اضافے کی گنجائش نہیں. یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. بارہا یہ آیت میں نے آپ کو سنائی کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. دین اسلام میں کہیں میلاد نہیں. جب نہیں ہے تو دین تو مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا, تو بعد میں اگر کوئی عمل شروع کیا جائے گا جو اس وقت نہیں تھا تو وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عمل درست نہیں. تیسرا نقطہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت پر اتفاق ہی نہیں ہے. جب اتفاق ہی نہیں ہے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے, صحابہ نہیں مناتے تھے. اگر مناتے ہوتے تو تاریخ پر اتفاق ہوتا. آج صحابہ کے بعد تابعین مناتے تو تاریخ کا پتہ ہوتا کہ کس تاریخ کو انہوں نے منایا. تبا تابعین مناتے تو پتہ چل جاتا. ائمہ دین مناتے تو پتہ ان میں سے کسی نے نہیں منائی. تو اس کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. چوتھا نقطہ, یوم ولادت سے یوم نبوت زیادہ اہم ہے. جس دن آپ کو نبوت ملی وہ زیادہ اہم ہے یوم ولادت کی نسبت. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. یہ نہیں کہ ان میں ایک رسول پیدا کیا, یہ نہیں فرمایا. فرمایا اللہ نے جب احسان کیا ایمان والوں پر کہ اذ بعث فیہم رسولا منہم, ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا. یوم نبوت پر کوئی جشن ثابت نہیں تو یوم ولادت پر کیوں جشن منایا جائے؟ یعنی اگر جشن منایا جانا ہوتا شریعت میں تو یوم نبوت پہ منایا جاتا, نہ کہ یوم ولادت. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اسلام میں غیروں کی مشابہت سے منع کیا گیا, اور یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے. وہ بھی جھنڈیاں لگاتے ہیں, ہم بھی جھنڈیاں لگاتے ہیں. وہ بھی کیک کاٹتے ہیں, ہم بھی کیک کاٹتے ہیں. وہ بھی شہروں کو آراستہ کرتے ہیں, ہم بھی بازاروں کو آراستہ کرتے ہیں. وہ بھی گیت گاتے ہیں اور گانے گاتے ہیں اور
اور ہمارے ہاں بھی یہی کام ہوتا ہے، یعنی سارا عمل انہی کی مشابہت میں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا انجام انہی میں سے ہو۔ چھٹا نکتہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی چوتھی یا چھٹی صدی کی ایجاد ہے، تو یہ اس سے پہلے تھا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد جب ایک کام شروع ہوا، اس کا دین سے تعلق کیسے ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 بار ربیع الاول آیا، یعنی نبوت کی زندگی۔ آپ حضرت ابو بکر کی خلافت کے دور میں 2 بار، حضرت عمر کی خلافت کے دور میں 10 بار، اور حضرت عثمان کے 12 بار، حضرت علی کے 5 بار، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے 20 دفعہ ربیع الاول۔ کسی سے ثابت نہیں ہے کہ اس انداز میں جشن عید میلاد النبی کسی نے بھی منایا۔ تو لہذا اس کا دین سے کوئی تعلق نہ امام ابو حنیفہ نے منایا، نہ امام مالک نے، نہ امام شافعی نے، نہ امام احمد بن حنبل۔ ساتواں نکتہ یہ ہے کہ جشن میلاد مکمل محبت کا مظہر نہیں۔ محبت کا مظہر تو نبی کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا، یہ محبت کا مظہر ہے، نہ کہ جھنڈیاں لگا دینا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مظہر۔ نبی کے لیے جھنڈیاں لگانا یہ محبت کا مظہر ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولو۔ ہم جھوٹ بولیں اور لگائیں جھنڈیاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہ کرو، ہم وہی کام کریں اور لگائیں جھنڈیاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یعنی نبی کی بات کوئی نہیں ماننی، اور جھنڈیاں لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی سے محبت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھ۔ 8واں نکتہ ہے کہ یادگار سال میں ایک بار نہیں بلکہ دن میں بار بار ہوتی ہے۔ بھئی اگر یادگار دیکھیں نا، روزہ اللہ کے نبی نے 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں رکھا۔ دیکھیں، اگر 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے تھے تو روزہ بھی 12 ربیع الاول کا رکھتے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا، اور ہر پیر کو روزہ رکھا۔ اب ہم سال بعد یعنی ربیع الاول میں 12 تاریخ کو عید ملاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو لہذا یہ یادگار جو ہے وہ سال میں ایک بار نہیں ہوتی، یہ دن میں بار بار ہوتی ہے۔ ہر وقت دل میں آپ کی محبت ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر روز 5 نمازوں میں، اذان میں، اقامت میں، تشہد میں اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ یاد، یہ جھنڈیاں لگانا اور یہ ایک دن میں منا کر سو جانا، یہ کوئی محبت کا اظہار نہیں۔ 9واں نکتہ یہ ہے کہ نبی کی مخالفت سے اللہ نے منع فرمایا۔ نبی کی مخالفت سے اللہ نے منع فرمایا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، پھر بھی وہ نبی کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر ہم اسے جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے، زبردستی نہیں روکتے، لیکن یاد رکھے نُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 10واں نکتہ یہ ہے کہ میلاد کی محفلوں میں منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ فضول خرچی سے اللہ نے منع فرمایا، فضول خرچی ہوتی ہے۔
فلمی گیتوں کی طرز پر شرکیہ نعتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ شرکیہ نعتیں پڑھنا اور پھر موسیقی کا برملا اظہار کیا جاتا. تو یہ جتنے کام ہیں یہ شریعت کے خلاف منکرات، یہ عید میلاد النبی کے موقع پر ہوتے ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، نوجوان ایسی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ نہیں سکتا. شرم و حیا والا انسان اسے دیکھ نہیں سکتا، اس طرح انداز اپناتا. تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد پر بہت سے دلائل دیے جاتے ہیں. ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا اور ولادت کے شکرانے کے طور پر کیا تھا. یعنی آپ اپنی میلاد آپ نے خود منائی عقیقہ کر کے. چلیں یہ مان لیا تو عقیقہ تو آپ نے ایک بار کیا تھا. عقیقہ تو ایک بار ہی ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کیا تھا اور آپ ہر سال شروع ہو جاتے ہیں اور پھر عقیقے میں جانور ذبح کیا جاتا ہے. اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دیکھیں عقیقہ کتنے روز کے بعد ہوتا ہے؟ 7ویں روز کے بعد. اچھا جب بھی کیا جائے ایک دفعہ کیا جاتا ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسے تو اس روایت کو امام نووی نے باطل قرار دیا ہے، یہ بھی سن لیجیے. اس روایت کو کہ آپ نے عقیقہ کیا تھا باطل قرار دیا ہے. اور اس طرح عقیقہ ایک بار ہوتا ہے اور یہ گمراہ کن بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے سوموار اور جمعرات کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ٹھیک ہے، آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھیں تو یہ آپ کو ہم نہیں روکتے. کیوں؟ نبی کا سنت ہے، طریقہ ہے، آپ کو ہم نہیں روکتے. آپ نبی کی ولادت کے شکرانے میں اگر ہر پیر کا روزہ رکھیں اس نیت سے کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، تو یہ جب حدیث سے ثابت ہے، میں اور کوئی اور کون ہوتا ہے روکنے والا؟ آپ کریں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور اگر آپ اپنی مرضی سے خواہشات نفس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مرضی سے یہ کام کریں گے جو کرتے ہیں تو یہ بدعات، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے دین پر عمل کرنا آسان بنا دے اور ہمارے لیے دین کو سمجھنا آسان بنا دے. ہر قسم کی بدعت سے بچنے والا ہمیں بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر جو اللہ کے نبی شریعت لائے تھے اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.